ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے علاقے اور میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ اور کوئی عام سٹی نہیں تھی بلکہ اس زمانے کی امپورٹنٹ اور بہت سٹرونگ سٹی تھی، which means ابراہیم علیہ السلام کسی چھوٹے سے گاؤں میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ اس وقت کی سب سے پاورفل سٹی میں پیدا ہوئے، جیسے کہ آج کوئی نیو یارک میں پیدا ہو۔ اور اس سٹی میں بھی ابراہیم علیہ السلام کسی عام گھرانے میں نہیں بلکہ ایک بہت ہی طاقتور شخص کے گھر میں پیدا ہوئے جن کا ان سٹی کے بادشاہ کے ساتھ بہت کلوز تعلق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جوانی سے ہی اس سٹی میں بالکل خوش نہیں تھے اور ہمیشہ سے ہی اس سٹی کے اسکالرز اور علماء سے جھگڑتے رہتے، کیونکہ اس سٹی میں لوگ ایک خدا کے بجائے بہت سارے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان بتوں میں سب سے پاورفل بت تھا مردوک، جسے یہ اپنا سب سے بڑا خدا مانتے تھے۔ اور ان سب بتوں کی عبادت کے لیے اس سٹی میں بہت سارے ٹیمپلز بنائے گئے تھے، جن میں سے ایک ایز اے سائن اتنا عالی شان ٹیمپل آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھانے کے لیے اس سٹی کے ایک ٹیمپل کے اندر گئے اور ایک کلہاڑی لے کر ان سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے، اور پھر اسی کلہاڑی کو ان سب سے بڑے بت کے اوپر ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ جب اس شہر کے لوگوں نے آ کر یہ سب کچھ تو وہ سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بڑے بت کو ان چھوٹے بتوں پر غصہ آیا ہو، اسی لیے اس نے ان ساروں کو مار دیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، بت تھوڑی کچھ کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایگزیکٹلی، جب تمہیں پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا تو پھر ان سے مانگتے کیوں؟ لیکن اس بات پر انہیں اتنا زیادہ غصہ آیا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو عبرت بنانے کے لیے ایک بادشاہ کی مدد سے ایک بہت بڑی آگ تیار کی۔ یہ اتنی بڑی آگ تھی کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے ان کے لیے ایک توپ یا پھر ایسی ہی کوئی چیز تیار کی تاکہ انہیں دور سے پھینکا جا سکے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا کراؤڈ دیکھ رہا تھا جو کہ اس وقت کے سب سے زیادہ پاورفل لوگ تھے، لیکن اس سارے کراؤڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا سوائے ایک شخص کے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام، جو کہ اسی کراؤڈ کے اندر موجود تھے۔ جیسے ہی ساری تیاریاں پوری ہوئی تو آگ میں پھینکے جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک ہی بات کہی کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، اینڈ دین ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ کی طرف پھینک دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے سب سے پاورفل لوگوں کے آگے اس آگ سے چل کر بالکل صحیح سلامت باہر نکلے۔ یہ دیکھنے کے بعد اس سٹی کے سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد سارے لوگ ڈر گئے کہ انہوں نے دوبارہ کبھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین، جسے اس زمانے میں کینان کہا جاتا تھا، اس کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر لوط علیہ السلام وہاں سے ایک دوسری سٹی چلے گئے۔ لوط علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ وہیں پر رہنے لگے اور آہستہ آہستہ وہیں پر اسٹیبل ہو گئے۔ مطلب یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسی ٹائم پر 300 سے زیادہ نوکر تھے، لیکن اتنی بڑی جائیداد اور اتنے سارے مال کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے آخر 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی، جسے اللہ نے قبول کر لیا۔ لیکن یہاں سے آگے تورات میں بہت انٹرسٹنگ باتیں لکھی ہیں جنہیں پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب